الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع کا معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ بہار کا موسم جو ہوتا ہے عربی میں اس کو ربیع کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا یہ نام اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اس مہینے کو واقعتاً پربہار بنا دیا ہے۔ اس مہینے سے اور اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کا تعلق اس مہینے سے ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور یہ مہینہ ایک یادگار بن گیا ہے۔ جب ربیع الاول کا ذکر آتا ہے تو فوراً مسلمانوں کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و اطوار اور آپ کے خلق و اخلاق کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر ہر طرف خزاں چھائی ہوئی تھی، اور انسانیت جو ہے ظلم و ستم اور انتہائی پستی کے اندر جا چکی تھی۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ واقعتاً ساری انسانیت کے لیے بہار کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا انسانیت کے لیے بہار کا اور انسانیت کا اور امن و امان کا اور اللہ تک پہنچنے کا اور توحید و رسالت کا پیغام لے کر کے آئے۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمان عام طور پر سیرت کے جلسے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس تذکرے کو مسلمان یقیناً اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ وجہ تخلیق کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اور اس تذکرے کی محفل ہو، اور سارے مسلمان اس کو دل و جان سے سنیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سراپا معجزہ ہے، اور یہ خصوصیت بھی بس آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری
آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی رات، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی تجارتی زندگی، اور نبوت سے پہلے کی زندگی، بعد کی زندگی، دعوت و تبلیغ کی زندگی، میدان کارزار کی زندگی، سیاست کی زندگی. غرض یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ نہ ہو. آپ کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے، اور ہر پہلو کے اوپر اتنا لکھا گیا ہے کہ کسی اور ذات کے اوپر اتنا نہیں لکھا گیا. اتنا لٹریچر موجود ہے. اور ان لکھنے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے لیے یہ بات سعادت کے طور پر جو ہے وہ سمجھی ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو ہم اپنی تحریروں کے ذریعے سے اجاگر کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کرا دی ہے کسی نہ کسی کے ذریعے سے. یعنی زندگی کا ایک تو پہلو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کیسی تھی. یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، آپ کی پیدائش سے لے کر کے اس 40 سال تک کے زمانے کے احوال اور حالات، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی وہ بھی محفوظ ہے. اس وقت لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال تھا، مکے والوں کا جن کے درمیان میں آپ رہتے تھے، وہ بھی محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس وقت امانت دار، عقل مند، ایک ہوشیار، سمجھدار، ایک اچھے اور سچے انسان کی حیثیت سے مکے والوں کے درمیان میں تھے. اور مکے والے جو بعد میں چل کر کے آپ کے دشمن بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین، اس طریقے کے اچھے القاب سے پکارتے تھے. یعنی سچے ہیں بالکل اپنے قول و عمل میں، امانت دار ہیں. کوئی بھی آپ کی برائی کرنے کو تیار نہیں تھا اس زمانے میں. 40 سال کی زندگی جو نبوت سے پہلے کی ہے. پھر 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے تو 13 سال کی زندگی آپ نے مکہ المکرمہ میں گزاری، اور زندگی کے 13 سال بڑی پریشانیوں کے ہیں. ان پریشانیوں کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے کس طریقے سے وہ زندگی گزاری، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے. آپ کی زندگی کا آخری مرحلہ وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ گئے ہیں. مدینۃ المنورہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہاں پر آپ نے اس طریقے سے 10 سال کی زندگی گزاری. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، یہ بھی زندگی کا ایک بڑا پہلو ہے. مجھے صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جس ذات اقدس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور جس کو ہم گویا اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ ہے، اور اس حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوں، یہ ضروری ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں 7ویں صدی کے، 8ویں صدی ہجری کے. انہوں نے کہا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا آپ مسلمانوں کے لیے فرض ہے، ضروری ہے.
ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. جب ہمیں نمونے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کچھ، کہ جس ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے اس ذات کی زندگی اور اس کی تعلیمات اور اس کے جو اقوال اور افعال ہیں وہ کیسے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات سے، اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. محبت تو کسی بھی شخص کی اس وقت مکمل طور پر آ سکتی ہے نا جب ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں پتہ ہو، کیا کارنامے ہیں اس کے. محبت بلا وجہ تو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوتی ہے نا، ان وجوہات کا ہمیں علم ہونا چاہیے. تو بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں اکثر مسلمانوں کو کچھ نہیں معلوم. اگر معلوم کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے، اکثر لوگ اس سے ناواقف نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نبوت ملی، اس سے پہلے کہ آپ کے کیا حالات ہیں، آپ کی زندگی کیسی تھی، کوئی غیر مسلم معلوم کر لے ہم سے. اکثر لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے. کب نبوت ملی، کیسے ملی، کیا تعلیمات ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا. دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اکثر لوگ کیا ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں موٹی موٹی سی معلومات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، کیا اسباب بنے اس کے، پھر ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بنائی ہے مدینہ المنورہ میں جا کر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ اور دنیا کی دوسرے بادشاہوں اور قوموں کے ساتھ کیا سلوک رہا، کیا ہمیں معلوم ہے؟ صرف اتنے سے کام چل جائے گا کہ 10-5 منٹ کے لیے ہم نے کوئی بیان سن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، یہ چند باتیں ہم نے تعریفی جملے سن لیے اور سن کر کے اپنے گھر چلے گئے، اس کے بعد ہمارے دل میں نہ کوئی تڑپ پیدا ہوئی اور نہ آپ کے احوال کو جاننے کے بارے میں کوئی احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو جاننا بھی چاہیے. اس سے کام چل سکتا ہے؟ افسوس تو اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو غیروں کے نام، ان کے پورے کمالات، یعنی فلمستان کے ناچنے والوں اور ان گندے لوگوں کے سارے احوال پتہ ہیں. سارے نام بتائیں گے، فلاں یہ ہے اور فلاں کا کام یہ ہے، فلاں کی فلم اتنی ہے اور فلاں کے کارنامے یہ ہیں، فلاں کے یہ ہیں. لیکن اگر اسی بچے سے اگر پوچھ لیا جائے بیٹا تم مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے اپنے نبی کے بارے میں، تمہیں پتہ ہے نبی کے صحابہ کے بارے میں، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اکثر لوگ اس جواب سے ناواقف ہیں. ہمیں جب اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا، قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اکثر بڑے لوگ بھی یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے، اگر کبھی احساس دلایا جائے تو دل میں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. صرف چند تقریریں یا چند بیانات سن لینے سے کام نہیں چلتا ہے. جب تک ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آئے گی، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے. ہمارا نوجوان طبقہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے بارے میں اس سے معلومات کرو، فلمستان کئی قسم کے ہیں، ان میں سے الگ الگ لوگوں کے بارے میں معلومات کرو.
فلاں بالی ووڈ کا ہیرو، فلاں ہالی ووڈ کا ہیرو، فلاں کرکٹ کا ہیرو، فلاں فٹ بال کا ہیرو، فلاں ہر قسم کے لوگوں کے بارے میں اس کو معلومات ہے. کیا فائدہ ہے ان معلومات کو حاصل کر کے علاوہ تضییع اوقات کے؟ اگر مسلمان کو معلوم نہیں ہے تو اپنے نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جس کا یہ محبت کا دم بھرتا ہے، جن سے شفاعت کی امیدیں وابستہ ہیں. کیا ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے یا ان کے بارے میں پڑھنے سے کسی غیر مسلم نے روکا ہے؟ کسی حکومت نے پابندی عائد کی ہے کہ تم اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے؟ بعض غیر مسلموں کو مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہے، اور ان کا تو یہ منشا ہے دوسرے لوگوں کا کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے کس طریقے سے کٹیں. ان کی مکمل تیاریاں ہیں کہ ان کا رشتہ رسول اللہ سے کاٹ دیا جائے. مسلمان اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے رسول اللہ کی امت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. آخر یہ رسول اللہ جن کی امت میں ہم ہیں یہ ہے کون؟ کیوں تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں؟ آپ سے اردو نہیں آتی، ہندی آتی ہے. ہندی میں بھی بڑا لٹریچر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں بھی بہت بڑا لٹریچر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر، اور اردو میں تو بھرا پڑا ہے. اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، کم از کم اس مہینے کے اندر ہم یہ کوشش کریں، اگر خود پڑھنا نہیں جانتے تو کسی پڑھنے والے سے، کہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہیں. ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں. ہمارے نبی کا گھریلو طرز عمل کیا تھا اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں. ہمارے نبی کا غیروں کے ساتھ کیا سلوک رہا اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں. غرض یہ کہ آپ کی زندگی کے جو کم سے کم نمایاں پہلو ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طرز عمل، اس کے بارے میں ہم علم حاصل کر کے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یہی ہوتا ہے نمونے کا مطلب، آئیڈیل. ہمارے نوجوانوں کو چونکہ آپ کے بارے میں پتہ نہیں، اس لیے ان کو احساس بھی نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے وہ جو ہے اپنا آئیڈیل اور نمونہ دوسرے لوگوں کو بناتے ہیں. جس طریقے سے دوسرے لوگ کپڑے پہنتے ہیں ہمارا نوجوان بھی پہنے گا. جس طریقے سے کوئی دوسرا آدمی بال رکھتا ہے تو ہمارا نوجوان بھی اسی طریقے سے بال رکھے گا. جس طریقے سے کوئی دوسرا آدمی اپنی پینٹ پھاڑ لیتا ہے تو ہمارا نوجوان بھی پینٹ پھاڑے گا. وہ چاہے اس کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہو چاہے موافق ہو، اس کو مطلب نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، اتنی مصیبتیں جو ہمارے اوپر ہیں یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری بے حسی